زندگی کے سفر میں ہر انسان پر ایسا وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ جب آس پاس اندھیرا چھا جاتا ہے، امید کے چراغ بجھنے لگتے ہیں اور دل میں مایوسی کا راج ہوتا ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور جو بندہ صبر اور توکل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہی اللہ کی خاص مدد کا حقدار بنتا ہے۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ وہ ایمان کی علامت ہے جو انسان کو طوفانوں میں بھی مضبوط رکھتا ہے، اور صبر وہ خوبصورتی ہے جو دکھوں کو سہنے کے باوجود دل کو مطمئن رکھتی ہے۔ یہ دونوں نعمتیں اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جو ان دونوں کو اختیار کر لیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک غریب کسان کی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک دیہات میں رہنے والے غریب کسان کی جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن ایک مخلص نیک دل اور سادہ لو انسان تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو سجدوں میں گر کر اللہ سے اپنے حال کی بہتری کی دعا کرتا۔ اس کے 3 چھوٹے بچے تھے اور ایک بیمار بیوی۔ آمدنی اتنی کم تھی کہ بچوں کو اکثر بھوکے سونا پڑتا، لیکن اس سب کے باوجود عبد الرحمن کی زبان پر کبھی شکو نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا، اللہ ہی میرا کارساز ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ ایک سال ایسا آیا کہ سخت قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ قرض خواہوں نے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے۔ بیوی کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی گئی، بچے بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ ایک رات عبد الرحمن سجدے میں گر کر زار و قطار رویا۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ اس نے کہا، اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر تو میری مدد نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، بے بس ہوں، لیکن میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں۔ تو میرا رب ہے، میرا محافظ ہے۔ مشکل وقت کا سامنا اور توکل علی اللہ۔ اگلی صبح عبد الرحمن نے جب آنکھ کھولی تو اس کے سامنے بیمار بیوی اور بھوکے بچے تھے۔ دل میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن چہرے پر توکل کی روشنی اب بھی نمایاں تھی۔ اس نے وضو کیا، تہجد پڑھی اور اپنے رب سے پھر ایک بار گڑ گڑا کر فریاد کی۔ اسی دن وہ بازار گیا تاکہ کوئی مزدوری کر سکے، لیکن ہر جگہ سے انکار ملا۔ ایک جگہ گیا تو مالک نے کہا، عبد الرحمن، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تم بیمار لگ رہے ہو، مجھے صحت مند لوگ چاہئیں۔ یہ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، صرف اتنا بولا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ میرے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اس دن بھی بچوں کو فاقہ کرنا پڑا۔ رات کو جب عبد الرحمن لوٹا تو بیوی کی حالت بہت خراب تھی۔ بخار، کھانسی اور کمزوری نے اسے تقریباً بے ہوش کر دیا تھا۔ عبد الرحمن کے پاس دوا کے لیے 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے آخری کپڑے بیچنے کا سوچا۔ وہ کپڑے بازار لے گیا، لیکن دکاندار نے کہا، یہ کپڑے کسی کام کے نہیں، میں اس کے عوض صرف 2 روٹیاں دے سکتا ہوں۔ عبد الرحمن نے وہ روٹیاں لے گھر پہنچا، آدھی بیوی کو دی، آدھی بچوں میں بانٹ دی، خود سارا دن بھوکا رہا۔ رات کو سجدے میں گرا اور روتے ہوئے کہا، اللہ، تو جانتا ہے میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ میرے رب، مجھے تو نے آزمایا ہے اور میں صبر کر رہا ہوں، لیکن اللہ، میرے بچوں پر رحم فرما۔ یہ وہ لمحے تھے جب آسمان پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ نماز، دعا اور اللہ کی مدد۔ چند دنوں بعد ایک معجزہ ہوا۔ ایک مسافر قافلہ دیہات کے قریب آیا۔ ان کا ایک اونٹ زخمی ہو گیا تھا اور انہیں ایک مضبوط آدمی کی تلاش تھی جو قافلے کے ساتھ چل سکے اور سامان سنبھال سکے۔ دیہاتیوں نے عبد الرحمن کا نام لیا۔ قافلے والوں نے عبد الرحمن کو بلایا۔ وہ نحیف و نزار حالت میں ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں 3 دن کا کھانا، دوا اور مزدوری دیں گے، کیا تم ہمارے ساتھ آ سکتے ہو؟ عبد الرحمن نے دل میں سوچا، اللہ، کیا یہ تیری طرف سے مدد ہے؟ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ قافلے والوں نے اسے کھانا دیا، دوا دی اور بیوی کے علاج کے لیے کچھ رقم بھی دی۔ قافلہ کئی دن سفر کرتا رہا اور عبد الرحمن نے نہایت ایمانداری اور لگن سے کام کیا۔ قافلے کا سردار اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، عبد الرحمن، تم ہمارے لیے نعمت ہو، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ مستقل کام کر سکتے ہو، ہم تمہیں تنخواہ، رہائش اور اہل خانہ کے ساتھ رہنے کا موقع دیں گے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ،
تیرا شکر ہے تاو نے میری سن لی۔ اس نے سردار کی پیشکش قبول کر لی، بیوی اور بچوں کو بلوا لیا، ان کا علاج ہوا، بچے صحت مند ہو گئے اور آہستہ آہستہ زندگی آسان ہونے لگی۔ صبر کے بدلے انعام، ایک غیر متوقع کامیابی، سالوں گزر گئے۔ عبد الرحمن نے محنت، دیانت اور خلوص قافلے کے ساتھ کام کیا۔ سردار نے اس کی دیانت کو دیکھتے ہوئے اسے قافلے کا منتظم بنا دیا۔ اب وہ خود دوسروں کو روزگار دیتا، غریبوں کی مدد کرتا اور مسافروں کو کھانا کھلاتا۔ لوگ جب اس کی کہانی سنتے تو حیران ہوتے۔ کوئی یقین نہیں کر پاتا کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی فاقوں میں مبتلا تھا۔ لیکن عبد الرحمن ہمیشہ کہتا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ میں نے صبر کیا، اللہ نے اجر دیا۔ میں نے توکل کیا، اللہ نے مدد کی۔ ایک دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا، ہمیشہ یاد رکھو جب دنیا تمہیں چھوڑ دے تو اللہ تمہیں تھام لے گا۔ جو صبر کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، توکل اور صبر کا پیکر۔ حضرت یوسف کی کہانی قرآن کریم میں نہایت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ وہ ایک عظیم نبی تھے جنہیں بچپن میں ہی بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک کبناک آزمائش تھی، لیکن حضرت یوسف نے کبھی شکو نہیں کیا بلکہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے رہے۔ انہیں ایک قافلے نے نکالا، غلام بنا کر مصر لے جایا گیا، پھر اس دن مصر کے گھر میں رہے، لیکن ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے جیل چلے گئے۔ برسوں تک قید و تنہائی میں رہے، لیکن ہر لمحہ اللہ پر یقین اور توکل کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ان کا دل کہتا رہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری حالت جانتا ہے، وہی میری رہائی کا ذریعہ بنے گا۔ آخرکار وہی اللہ جس پر حضرت یوسف نے توکل کیا، ان کو عزت، اقتدار اور حلم سے نوازا۔ وہ مصر کے خزانے کے محافظ بنے، ان کی تبیرات مشہور ہوئیں اور آخرکار بھائیوں نے آ کر ان سے معافی مانگی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں تو دنیا مجبور ہو جاتی ہے کہ آپ کے قدموں میں آ جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، صبر کا سمندر۔ حضرت ایوب کی آزمائش انسانی تاریخ کی سب سے طویل اور تکلیف دہ آزمائشوں میں شمار ہوتی ہے۔ انہیں اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، مال، اولاد، صحت، عزت، لیکن پھر سب کچھ ایک ایک کر کے چھین لیا گیا۔ اولاد فوت ہو گئی، مال برباد ہو گیا، اور جسم پر ایسے زخم آئے کہ گوشت بھی جھڑنے لگا۔ لیکن اس حال میں بھی حضرت ایوب نے صرف اتنا کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے کبھی اللہ سے گلہ نہ کیا، نہ صبر کا دامن چھوڑا۔ کئی سالوں بعد جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اللہ نے ان کے لیے زمین سے چشمہ جاری کیا، ان کو شفا عطا کی، اولاد واپس دی، اور دولت و عزت بھی کئی گنا بڑھا دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے جب انسان دنیا سے امید توڑ دیتا ہے اور صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے تب اللہ اپنا خاص کرم نازل کرتا ہے۔ حضرت مریم، تنہائی میں اللہ کا سہارا۔ حضرت مریم کی آزمائش اس قدر انوکھی اور عظیم تھی کہ اگر کسی اور پر ہوتی تو شاید برداشت نہ ہوتی۔ ایک پاکباز لڑکی جو اللہ کے گھر میں پرورش پاتی ہے، اچانک بغیر شادی کے حاملہ ہو جاتی ہے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے۔ دنیا کی نظروں میں بدنامی، تانے، سوالات، تنہائی، لیکن حضرت مریم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہی ان کا محافظ ہے۔ جب زچگی کا وقت آیا تو حضرت مریم تنہا تھیں، درخت کے نیچے بیٹھی تھیں، درد سے تڑپ رہی تھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل بھلا دی گئی ہوتی، لیکن اسی لمحے اللہ کی مدد آئی۔ کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں گری، نیچے سے چشمہ جاری ہوا اور حضرت عیسی کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے جب سب دروازے بند ہو جائیں اور انسان مکمل طور پر اکیلا محسوس کرے تب اللہ کا دروازہ سب سے پہلے کھلتا ہے۔ دور حاضر کے مومنین کے لیے سبق۔ ہم آج کے دور میں جب ذرا سی مشکل آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ قرض ہو جائے، نوکری چلی جائے، بیماری آ جائے، لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو دل میں یہ سوال آتا ہے، اللہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن اگر ہم حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت مریم اور عبد الرحمن جیسے عام مومن کی زندگی دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جب آزماتا ہے تو دراصل وہ اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ یہ دور فتن کا دور ہے، فتنہ مال کا، شہرت کا، بے حیائی کا اور دین سے دوری کا۔ ایسے میں اگر کوئی صبر کرتا ہے، توکل کرتا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھتا ہے تو وہ واقعی کامیاب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے،
جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو صرف اللہ ہو تب سمجھو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ آج کے نوجوان مرد خواتین ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رشتوں کے مسئلے میں، کوئی رزق کی تنگی میں، کوئی صحت کے بحران میں، کوئی دل کے زخموں میں، لیکن سب کے لیے ایک ہی حل ہے: صبر اور توکل۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت 3۔ آخر میں توکل کا صلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ عبد الرحمن اب ایک کامیاب، معزز اور نیک دل انسان بن چکا تھا۔ اس کی کہانی ہر زبان پر تھی۔ غریبوں، مسافروں، بیماروں اور بیواؤں کا سہارا بن چکا تھا۔ اس کی زندگی اب سکون، خوشی اور شکر سے بھر چکی تھی، لیکن وہ اپنی اصل کو کبھی نہیں بھولا۔ ایک دن جب وہ مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان آیا اور پوچھا، چچا جی، کیا واقعی اللہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے؟ مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ عبد الرحمن مسکرایا، اس نوجوان کو اپنے قریب بٹھایا اور کہنے لگا، بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں وہ دن دیکھے ہیں جب فاقے کی حالت میں بچوں کو بھوکا سلاتا تھا، بیوی بیمار تھی، دوا کے پیسے نہیں تھے، جسم پر کپڑے نہیں تھے، لیکن دل میں امید تھی۔ نوجوان حیران ہو کر بولا، پھر کیا آپ نے؟ عبد الرحمن کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، میں نے صبر کیا اور اللہ پر توکل کیا۔ میں نے کسی انسان سے مانگنے کی بجائے سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کی۔ پھر اس نے نوجوان کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ قحط کا دور، بھوک کے دن، بیماری، تنہائی اور وہ راتیں جب صرف سجدہ ہی واحد سہارا تھا۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن نے کہا، بیٹا، دنیا کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ صبر کا بدلہ جنت ہے اور توکل کا صلہ اللہ کی خاص مدد ہے۔ جب تمہارے دل میں صرف رب کا یقین ہوتا ہے تو زمین و آسمان تمہاری مدد کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ رات کے بعد سحر ضرور آتی ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں دکھ بھی ہیں، زخم بھی، غم بھی، فاقے بھی، بے وفائی بھی، لیکن ایک چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے: اللہ کا رحم۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اللہ پر توکل کیا اسے کبھی رسوا نہیں ہونا پڑا۔ زندگی میں ایسے کئی موڑ آئیں گے جب تمہیں لگے گا سب ختم ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو، جو حضرت عصف کو کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت الفاؤب کو زخموں سے شفا دے سکتا ہے، جو حضرت مرم کو تنہائی میں اولادہ عطا کر سکتا ہے، وہی رب تمہارے لیے راستے کھولے گا، تمہیں بلند کرے گا، تمہیں عزت دے گا۔ یہ کہانی عبد الرحمن کی نہیں، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ ہر وہ شخص جو دنیا سے ٹوٹا لیکن اللہ سے جڑا، وہی کامیاب ہوا۔ اس لیے جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں، رب کو پکارو، جب دروازے بند ہوں، رب کی چوکھٹ پر جاؤ، جب کچھ نہ بچے تب یاد رکھو تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کافی ہے۔ اے میرے سننے والے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم غم میں ہو، پریشان ہو، تنہا ہو، تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری خاموشی، تمہارا آنسو، تمہارا سجدہ، سب کچھ رب دیکھتا ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے پر اندھیر نہیں کرتا۔ ایک دن تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، ایک دن تمہاری راہیں روشن ہوں گی، ایک دن تمہاری سجدوں کی خوشبو جنت میں محسوس کی جائے گی۔ بس صبر کرو، دعا کرو اور رب سے جڑے رہو۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا، اگر آپ کو یقین کی روشنی ملی، تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید کسی اور کا دل بھی ٹوٹا ہو اور اس کے لیے یہی کہانی امید کا چراغ بن جائے۔